نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ یا سیدی اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر ہو آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے. اور رخ حضور کی زیارت بڑی عبادت ہے، وہ آپ کی عنایت پر اجہاد بنتی ہے. حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. نبی کی دید سے بنتے اولیاء بھی وصیاء، اسی صورت سے صورت نجات بنتی ہے. اور جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، اسے وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے. حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، اس میں نوح علیہ السلام کا خون ہوگا. نبی کا خون اس کے جسم میں ہے، لیکن عذاب کا شکار کیوں ہو گیا؟ وہ ڈوب کیوں گیا؟ کوئی کہے میں سید زادہ ہوں، اپنا شجرہ بھی پورا دکھا دے، لیکن بد عقیدہ ہو جائے تو جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا بد عقیدہ ہو گیا. جب بندہ بد عقیدہ ہوتا ہے تو اس سے وہ جو شان ہوتی ہے سید ہونے کی وہ چھین لی جاتی ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی کرم ہے. 3 کوثریں میرے نبی کی اب جاری ہیں اس وقت. ان کوثروں کے اندر ایک کوثر جو ہے وہ میرے نبی کے علم کے وارث ہے، وہ علماء حق ہے، نبی کے علم کے وارث علماء حق. ان کی شان اتنی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ صحیح عالم صحیح عقیدے والا مسلے پہ کھڑا ہو، اس کو دیکھنا ایسے ہے جیسے مجھے دیکھنا، اس سے سلام لینا ایسے ہے جیسے میرے ساتھ سلام لینا، اس کا ہاتھ چومنا ایسے ہے جیسے میرا ہاتھ چومنا. یہ عظمت اس عالم کی ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے. دوسری کوثر جو آج بھی جاری ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ میرے نبی کی روحانیت کے وارث ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کے وارث ہیں. اور ان کے بارے میں حدیث یہ فرماتی ہے کہ جو ولی کے در کی طرف چلنا شروع کر دے اور 100 بندے کا قاتل ہو، وہ اسے راستے میں موت آ جائے تو وہ بخشا جاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. اتنی طاقت ہے نبی کی روحانیت کے وارث میں. اور تیسری کوثر ہے جو میرے نبی کے خون کا وارث ہے، وہ سید زادہ ہے. سید زادہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، گناہ کبیرہ بھی کرے لیکن بد عقیدہ نہ ہو تو وہ بچ جائے گا. خواہ وہ جوا کھیلے، شراب بھی پیے، بڑے بڑے گناہ کرے، لیکن عقیدہ ٹھیک ہو تو اس کے اندر طاقت باقی رہتی ہے سید ہونے کی. یہ ذرا عقیدے کے بارے میں بتائیے گا. اس کی طاقت باقی رہتی ہے، اور اگر اس بد عقیدہ ہو جائے اور خواہ نمازیں پڑھے حج کرے، اس کی وہ چیز چھین لی جاتی ہے. اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ سارے کا سارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ ہے وہ میرے نبی سے ہے، یہ عقیدہ ہے. جو کچھ ہے اور میرے نبی فرمائے
کہ یہ صدیق ہے، یہ صدیق اکبر ہے، اور جو سید ہو اور کہے کہ صدیق اکبر نعوذ باللہ غاصب ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے میرے نبی کے بنائے صدیق کے اوپر انگلی اٹھائی ہے۔ صدیق خود نہیں بنا، عمر گھر سے تلوار لے کے چلا ہے، اتنی بری نیت لے کے چلا ہے کہ میں نعوذ باللہ نبی کو قتل کر دوں گا۔ میرے نبی کی نگاہ ڈالی گئی، سرکار نے نگاہ ڈالی، اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے کہ یا اللہ ان میں سے ایک عمر مجھے دے دے۔ اللہ نے میرے نبی کی دعا قبول کی اور عمر عطا فرمایا میرے نبی کو۔ نبی کی دعا قبول ہو، رب عطا فرمانے والا ہو، اور آج کوئی کہے کہ میں سید ہوں لیکن عمر جو ہے یہ غاصب ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، اس سے سید ہونا چھین لیا گیا۔ یہ میرے نبی کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ 34 آیات ایسی آئی ہیں قرآن پاک کے اندر جو حضرت عمر کی سوچ تھی تو اللہ نے ویسے فیصلے کروائے، اتنی عظمت ان کو عطا فرمائی۔ علی رب کا شیر ہے، رب کے شیر سے کوئی اس کی کرسی چھین جائے، یہ تو علی کی طرف بھی انگلی اٹھ جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ یہ جنگل کا شیر اپنا شکار نہ چھیننے دے اور اللہ کے شیر سے کوئی حکومت چھین کے لے جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے کائنات کیسے ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے سامنے کائنات ایسے ہے جیسے تیرے سامنے ہتھیلی ہے۔ تو کائنات کے اندر کیا علی نے دیکھا نہیں ہے کہ سب سے پہلے جو خلیفہ بنیں گے وہ صدیق اکبر بنیں گے؟ اگر علی کو یہ نظر آیا اور انہوں نے کچھ نہیں کہا تو آج جو کہتا ہے کہ میں سید ہوں لیکن صدیق اکبر نے یہ غلط کیا تو وہ تو علی کے علم پہ بھی انگلی اٹھاتا ہے۔ حضرات گرامی عقیدہ یہ ہے میرے نبی نے جو بنایا ہے اس کے اوپر یقین رکھو۔ ایک بندہ آ گیا ایران سے چلا، راستے میں ایک بابا جھوپڑی والا بیٹھا تھا، ایران والوں نے اسے بھیجا کہ جاؤ جا کے وہاں اہل تشیع کا پرچار کرو اس کا۔ راستے میں وہ بابے کی کوٹھڑی تھی، وہاں رک گیا رات رہنے کے لیے۔ بابا کہتا بھائی کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا بابا جی میں ایران سے آیا ہوں۔ کدھر جاتا ہے تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ فرمایا میں آل بیت کی شان بیان کرتا ہوں۔ بابا کہتا اور کیا چاہیے ہمیں، انا کی جاوے دو اکھیاں، آل بیت کی شان ہمیں بھی سنا۔ شان سنانے لگتا ہے وہ آل بیت کی۔ فرماتا ہے بابا جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے روزے کے 70 گز دور تک کوئی بندہ پاس سے بھی گزر جائے تو بخشا جاتا ہے۔ بابا کہتے ہیں سبحان اللہ، اس میں کوئی شک والی بات، وہ ایک عام ولی ہے، اس کی طرف بندہ جانے لگے تو حدیث کہتی وہ بخشا گیا، تو نبی کے نواسے کے پاس جائے تو وہ نہ بخشا جائے۔ بابا کہتے ہیں سبحان اللہ، اتنا اثر ہے روزہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بندہ بخشا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی بہت اچھی شان بیان کی ہے۔ فرمایا کہ یہ حسین کو طاقت ملی کہاں سے، مجھے یہ بتائیے۔ فرمایا وہ نبی کے نواسے ہیں۔ فرمایا طاقت پھر دینے والا کون ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم ہے۔ فرمایا دینے والے نے طاقت دی حسین کو تو 80 گز دور تک بندہ بخشا گیا، تو جو دینے والی طاقت ہے اس کے جو 2 فٹ کے فاصلے پہ پڑے ہیں ان کے بارے میں میرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ نہیں بخشے ہوئے؟ یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی شان کو ماننا ہے تو پورا مانو، علی کی شان کو ماننا ہے تو پورا مانو۔ اگر صحابہ کرام کو اکابر صحابہ کرام پہ انگلی اٹھے گی تو عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے 2 بیٹیاں دی، صحابہ نے ذوالنورین کہا حضرت عثمان کو یار تو بیٹی دیتے ہوئے اتنا دیکھتا ہے ادھر ادھر، اور میرا نبی اپنی بیٹیاں ایسے دے دے گا کہ کل جن کے اوپر انگلیاں اٹھے ان کو اپنی بیٹیاں دے دے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی یہ میرے نبی کے علم کے اوپر بھی انگلی اٹھتی ہے جب ان 3 صحابہ کے اوپر انگلی اٹھتی ہے۔ میرے نبی نے تربیت فرمائی ہے حضرت صدیق اکبر کی، عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی تربیت خود فرمائی ہے۔ جب کوئی ان میں نقص نکالتا ہے تو وہ میرے نبی کی تربیت کے اوپر انگلی اٹھتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے حضرت، ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں
کہ سید زادہ آج صحیح العقیدہ آئے، وہ جتنا مرضی گناہگار ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس کے ہاتھ چوم لیں تو ہمارے اگر اتنے گناہ ہوں جتنے پورے لوگوں کے ایک بندے میں اکٹھے کر دیے جائیں تو اس نسبت کی وجہ سے ہمارے سارے گناہ صفر ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سیدوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، بشرطے کہ سید ہو، اور سید کب ہوگا؟ جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اپنا شجرہ پورا لے آئے اور کہے کہ حضرت صدیق اکبر کے اوپر انگلی اٹھائے، عمر فاروق کے اوپر انگلی اٹھائے، عثمان غنی کے اوپر انگلی اٹھائے، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، یہ اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ میرے نبی نے فرمایا ستاروں کی مانند ہے، جن کی اقتدا کی اس نے میری اقتدا کی، اور فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، میرے نبی کا فرمان ہے یہ، جس کے اوپر حضرت علی کو اتنا یقین ہے۔ فرمایا کہ مجھے اس رات بڑی نیند آئی جب باہر 40 تلواروں والے تھے، اور میرے نبی مجھے فرما کے گئے تھے کہ علی کل تو نے امانتیں واپس کرنی ہے، پھر میرے پیچھے مدینے آنا ہے۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے ایک بھی تلوار والا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ زبان مصطفیٰ پہ علی کا یقین ہے۔ علی تو ایسا یقین کرے زبان مصطفیٰ پہ، اور آج زبان مصطفیٰ یہ کہتی ہے کہ امت کے ہوں گے 73 فرقے، لیکن کوئی مولوی یہ بات نہیں کرتا، اور ایک جنتی ہوگا، اور وہ جنتی کون ہوگا؟ فرمایا جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ نے ہمیشہ اہل بیت جو ہیں ان کے پاؤں کے تلے اپنی ہاتھ بچھائے ہیں۔ حضرت عمر کا بیٹا کہتا جی وہ امام حسین اور امام حسن تو جنگ پہ گئے ہی نہیں ہیں، ان کو اتنا مال غنیمت آپ دے رہے ہیں 10 گنا زیادہ، اور ہم جو جنگ جیت کے آئے ہیں ہمیں اتنا سا دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے علل اعلان فرمایا تو مجھے یہ بتا عبداللہ کہ جیسی حسین کی ماں ہے تیری ماں ہے، جیسا حسین کا باپ ہے تیرا باپ ہے، جیسا حسین کا دادا نانا ہے تیرا نانا ویسا ہے۔ یہ عقیدہ ہے عمر فاروق کا، اور حضرت علی کا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا ہے، اور ابو بکر صدیق کا عقیدہ حضرت علی کے بارے میں کیا ہے۔ ان کو آپس میں تو دیکھو قرآن فرماتا ہے رحماء بینہم، کہ آپس میں یہ بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ وہ حلقہ یارہ تو ریشم کی طرح نرم، ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ اگر جب یہ صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے، ہاں جی یہ چیز بنتا ہے۔ تو ایسے بیٹھے ہیں تو صدیق اکبر حضرت علی کے چہرہ انور کی طرف دیکھ رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ نہ تسبیح نہ منہ میں اللہ اللہ کچھ نہیں، چہرہ علی دیکھی جا رہے ہو۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا ہی بات ہے۔ ہاں جی یہ ان کا عقیدہ ہے حضرت علی کے بارے میں، عمر فاروق کا یہ عقیدہ ہے، اور صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی یہ ان کے آج اگر یہ عقائد بدل کے رکھ دیے جائیں اور کوئی کہے کہ ہوں میں سید لیکن میں بد عقیدہ ہوں، تو اس کی سید ہونا چھین لیا جاتا ہے، اس کا سید ہونا چھین لیا جاتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹے کے اندر نوح علیہ السلام کا خون بہ رہا تھا اس کی رگوں کے اندر، لیکن اس نے نوح علیہ السلام کا عقیدہ نہیں اپنایا تو اس کے اندر سے وہ چھین لیا گیا نبی کا بیٹا ہونا، اور اس کو سیلاب میں غرق کر دیا گیا۔ اگر نبی کا بیٹا عقیدے کی وجہ سے نہیں بچ رہا تو آج سید بھی وہی عقیدے والی بات ہے۔ لیکن سیدوں کی عزت اتنی ہے، ایک مولوی صاحب تھے ان کو نہ بڑا تاکہ کوئی سید آتا اس کے ہاتھ چومتے اس کی جوتیاں اٹھاتے۔ ہوا یوں کہ ایک ریاست کا سید زادہ وہ شہزادہ تھا وہاں کا، آ گیا وہاں سے، شکست ہوئی، بھاگ کے آیا حضرت صاحب کی مسجد میں آ کے روٹی پانی کھائی، تعارف کرایا میں فلاں ریاست کا سید زادہ ہوں لیکن مجھے شکست ہوگی۔ حضرت صاحب کہنے لگے بڑی بات ہے جی، سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون میرے پاس آیا، مجھے اور کیا چاہیے؟ صبح و شام اس کی خدمت کرنی، سب کچھ کرنا۔ اس کا 1500 روپیہ وظیفہ لگا دیا مہینے کا، کام شام نہیں کرنا، یہ آپ اپنا خرچہ چلائیں آپ کے پاس۔ 2 3 4 مہینے گزرے، ہوا یوں کہ وہ سید زادہ شہزادہ تھا،
الٹے پلٹے لوگوں کی محفل میں بیٹھ گیا، جوا کھیلنے لگا، جو پیسے ملتے جوا کھیلنا۔ یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے جوا کھیلنا، الٹے کام کرنا۔ تو مولوی صاحب کو پتہ چلا تو مولوی صاحب نے وہ 1500 وظیفہ روک دیا۔ مولوی صاحب رات کو سو گئے، رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کا دن ہے، آواز آ رہی ہے کہ سیدہ کی سواری آ رہی ہے، سب جھک جاتے ہیں، سواری آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں، آپ کی سواری اس مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس آ کے رک جاتی ہے۔ تو بی بی فرماتی ہیں مولوی صاحب مجھے ایک مسئلہ تو بتاؤ، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے جی مسئلے تو آپ ہمارے حل کرنے والے ہیں، ہم کیا مسئلہ بتائیں آپ کو؟ نہیں پھر بھی ایک مسئلہ تو بتاؤ، ایک وراثت کا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ پوچھا کہ اگر ایک بندے کے 2 بیٹے ہوں، بندہ چلا جائے دنیا سے، ایک نمازی پرہیزی ہو، دوسرا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، جوا کھیلتا ہو، شراب پیتا ہو، الٹے کام کرتا ہو، کیا جب ان کو وراثت بانٹی جائے گی تو برابر برابر بانٹی جائے گی کہ نیک بندے کو بہت ہی دی جائے گی اور گناہ والے کو تھوڑی دی جائے گی؟ حضرت صاحب کہتے ہیں جی وہ تو برابر برابر بانٹی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر میرے شہزادے کا وظیفہ کیوں بند کر دیا؟ میرے شہزادے کا وظیفہ کیوں بند کر دیا ہے؟ گناہ گار ہونا ایک الگ بات ہے، بد عقیدہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ بد عقیدہ نہ ہو جائیے گا، گناہ بندے سے روز ہوتے ہیں، یہاں سے اٹھتے بیٹھتے، ہمارے پاس گناہوں کے تو ڈھیر ہیں، لیکن میرے نبی کی ایک حدیث پاک ہے کہ شام کو لوگ جنتی ہوں گے، صبح کو جہنمی ہو جائیں گے، صبح کو جہنمی ہوں گے، رات کو جنتی ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ اتنی سپیڈ والی چیز ہے؟ ہاں فرمایا ایسی سپیڈ بڑی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جب سوٹا یوں پھینکتے تھے تو سپ بن جاتا تھا کہ نہیں؟ کتنا بھی ٹائم لگتا تھا، سیکنڈ بھی نہیں لگتا تھا، ان کے سارے سپ کھا جاتا تھا، اور جب پھر ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے تو پھر سوٹے کا سوٹا، کتنا ٹائم لگتا تھا؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا تھا۔ بجلی کو تم ہاتھ لگاؤ کتنی دیر میں مر جاؤ گے؟ 2 سیکنڈ کے اندر ختم۔ یہ دنیا کی چیز ہے۔ میرے نبی کی نگاہ کرم جو ہے وہ کتنی جلدی عمر قاتل بننے آتا ہے اور عمر کو فاروق بنا کے بھیج دیتے ہیں، اور اسی زبان سے نکلا ہے کہ ایک جنتی ہے، اس ایک جنتی کو تلاش کرو۔ وہ کون ہے؟ وہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا، یہ حدیث ہے۔ اور آج جب ہم درود پڑھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی محمد اور آل محمد پہ پڑھنا ہے، صحابہ کو بیچ میں مت لے کے آؤ، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ کی عزت میرے اللہ میرا کرے، صحابہ کی عزت میرے نبی کرے، میرے نبی ان کی تربیت فرمائے، میرے نبی ان کو مسلے پہ کھڑا کرے، میرے نبی ان کو بشارتیں دے، میرے نبی ان کو صدیق بنائے، اور میں بد عقیدگی سے اٹھ کے ان کی طرف انگلی اٹھاؤں، یہ بد عقیدگی ہے۔ اگر میں سید بھی ہوں تو اس بد عقیدگی سے میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ کہ میں نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، میرے کسی مولوی نے جانا ہے، میرے کسی پیر نے جانا ہے نہیں، میں نے جانا ہے، اور سامنے میرا مصطفیٰ کریم ہوں گے۔ تیسرے سوال پہ کہ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا تو وہ کہتا تھا کہ جو علی کی زبان کہتی ہے کہ جتنی پیاری نیند مجھے 40 تلواروں کے نیچے آئی ہے، مجھے کیوں آئی ہے کہ مجھے زبان مصطفیٰ پہ اعتبار اتنا ہے، اعتبار اتنا ہے علی کو، اور علی کے چاہنے والے تجھے اعتبار ہی نہیں ہے۔ نبی نے اتنے سال تربیت فرمائی صدیق اکبر کی، اور اس تربیت پہ تجھے اعتبار ہی نہیں آتا۔ میرے نبی کی تربیت پہ انگلی اٹھتی ہے، بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی یہ بات یاد رکھیے۔ ایک اور سیدوں کا واقعہ ہے، ایک جنگ کے اندر ایک بی بی، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے آگے ایک مسلمان کے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، یہ سارا رولا پڑ گیا ہے، ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے، ہم سید زادے ہیں، ہمیں پناہ دو۔ وہ بندہ نکلتا ہے، کسی سے پوچھتی نہ بھی مسلمانوں کا، سب کٹھے رہتے تھے مسلمان ہندو سکھ، وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا گھر ہے، کہتی آپ مسلمان؟ ہاں میں مسلمان ہوں، میں سید زادی ہوں، جنگ چھڑی ہوئی ہے، یہ میرے 2 بچے، ہم نے رات گزارنی ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سید زادی ہو؟ ایسی چیز کا بندہ کیا ثبوت دے؟ سید زادوں کی طرف ایسے نہیں بندہ کر سکتا۔ اور ادھر یہودی سن رہا ہے سامنے والے گھر میں، وہ دیکھتا ہے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، کہتا ہے ہمیں کیا لگے یہ نہیں رات ٹھہراتا تھا، بی بی آپ ادھر ٹھہرے۔ بی بی ادھر آئی، بچوں کو کھانا شانا کھلایا، سب کچھ کیا۔ حضرات گرامی رات ہوئی، یہ مسلمان کو خواب آیا،
کہ حوض کوثر ہے، قیامت ہے، حوض کوثر پہ جاتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، مجھے بھی پانی پلائیے۔ فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے تو میرا امتی ہے؟ وہی سوال، فرمایا میری بیٹی کل تیرے در پہ آئی، تو نے اس سے ثبوت مانگا؟ تو نے اس سے ثبوت مانگا؟ وہ سو جاتا ہے، دروازہ کھڑکھٹاتا ہے اس کا، یہودی کا دروازہ کھڑکھٹا کے نا کہتا ہوں رات والے مہمان مجھے دے دے، اور یہودی کہتا ہے رات جس کو سر پہ تو تھا میں بھی اسی کو سر پہ، میں نے واپس نہیں کرنی یہ مہمان۔ یہ سید زادوں کی رتبہ ہے، لیکن بشرطے کہ اس کا عقیدہ تو ٹھیک ہو۔ اگر عقیدے میں وہ شیعہ ہو گیا وہ برباد ہو جائے گا، عقیدے میں وہابی ہو گیا برباد ہو جائے گا۔ یہ نظر الدین صاحب کی پیر گولڑا شریف والے کے والد صاحب کی بات سنا کے گئے ہیں کہ ایک وہابی تھا، کیونکہ وہ بد عقیدہ تھا، ٹوپی نہیں اٹھا سکا۔ دوسرا شیعہ تھا، بد عقیدہ تھا، ٹوپی نہیں اٹھا سکا۔ اگر سنی ہوتا تو ٹوپی اٹھا جاتا، کیونکہ عقیدہ سنی کا ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، پہلے یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے۔ 18 صحابہ کرام سے صحیح متواتر حدیث ہے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جنمی ہوں گے، یہ زبان مصطفیٰ سے نکلا۔ علی کی طرح اعتبار کرنا زبان مصطفیٰ، ہاں جی، ایک جنتی ہوگا۔ فرمایا وہ جنتی کون ہوگا؟ میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ صحابہ کے طریقے یہ ہیں، وہ کتنی محبت کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ۔ اور قرآن پہ ہم میرے نبی کی بات ہم کرتے ہیں کہ قرآن انہوں نے بتایا، اللہ نے خود حکم دیا کہ میرے محبوب جو ان کو تو نے جہنم سے بچا لیا ہے نا مسلمان کر کے، ان سے کوئی معاوضہ نہ مانگنا، ان سے کہنا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن اپنے اہل بیت کے لیے میں مودت مانگتا ہوں۔ مودت وہ چیز ہوتی ہے، محبت سے بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، عشق سے بھی اوپر کی بات ہوتی ہے۔ مودت کہتے ہیں کہ پانی اور مچھلی کا جو تعلق ہے، یہ مودت ہے۔ مچھلی پانی سے باہر چلی جائے زندہ رہے گی؟ جو مسلمان اہل بیت کو چھوڑ دے وہ مسلمان رہتے ہی نہیں، وہ مسلمان رہتے ہی نہیں ہے۔ اور جو نبی پاک کے صحابہ کو چھوڑ دے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ واحد اہل سنت و جماعت ہیں جن کے ہاتھ کے اندر صحابہ کشتی بھی ہے، اور صحابہ ستارے بھی ہیں، اور اہل بیت کشتی بھی ہے۔ سفر تب پورا ہوتا ہے کہ سواری بھی ہو اور سمت کا بھی پتہ ہو۔ سمت دکھانے کے لیے ستارے ہیں، اور تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے اہل بیت۔ ہاں جی، یہاں بھی تیرا بوجھ، گل آل تے مکنی ہے، یہ آل والی بات ہے کہ یہ محبت ہو تو اس طریقے سے جیسے پانی کو مچھلی سے اور اہل بیت سے اتنی محبت ہونی چاہیے۔ ہم اہل بیت کی محبت کے منکر نہیں ہیں، ہم صحابہ کی محبت کے منکر نہیں ہیں، ہم نبی کی زبان پہ ایسے اعتبار کرتے ہیں جیسے علی کو اعتبار، سمجھ گئے نا؟ تو میرے نبی کی جو زبان اطہر ہے اس کے اوپر اسی طرح سے یقین کرنا چاہیے۔ تو یہ بات پکے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ سید زادہ آپ کو کہیں مل جائے وہ ریڈی لگاتا ہو، آپ نے نہیں دیکھنا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نہ شیعہ ہو کیونکہ شیعہ بد عقیدہ ہے، نہ یہ وہابی ہو، نہ یہ کہے کہ ہوں میں سید پر ہوں میں مرزائی بد عقیدہ ہے، ان میں سے بھی سید نکل رہے ہیں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں احمدیوں میں سے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان سے سید ہونا کھو لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے، ان کی عظمت باقی نہیں رہتی۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے سے اس کا عقیدہ نوح علیہ السلام سے ہٹ گیا تو اس سے جو اس کے اندر خون تھا اس کی عظمت، نبی کے خون کے اندر ہونے کی عظمت چھین لی گئی، اسی طرح سے سید کی عظمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیے، اور عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ نہیں ہے جو پھر نبی سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کہ نبی جس کا نام ہے یا علی جس کا نام ہے کچھ نہیں دے سکتا، یہ تبلیغی جماعت والا یہ بھی بد عقیدہ ہے، ہاں جی، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں حضرات گرامی، علی کے چہرے کو تو دیکھنا عبادت ہے، کچھ نہیں ہے، ہاں جی۔
تو صدیق اکبر کی شان علی سے سنیے، فرمایا جس جو کہے کہ صدیق سے میں بہتر ہوں، میں علی صدیق سے بہتر ہوں، جو بندہ یہ بات کرے میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، جھوٹے ہونے کی سزا دوں گا، مفتری کی سزا دوں گا 80 کوڑے۔ شیر خدا کا ایک کوڑا لا گیا بندہ زندہ نہیں بدلا۔ کیوں؟ اور یار وہ ٹوپی اٹھانے والی جو بات ہے نا، پتہ کون یہ طاقت کہاں سے آئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے مہینے میں 13 رجب کو ان کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن سنیوں کو یہ توفیق نہیں ہے کہ حضرت علی کی پیدائش کی بات کریں۔ ساری معراج پہ بات ہوئی ہے، کسی مولوی نے اس پہ بات نہیں کہی۔ ہمارا تیسرا جمعہ ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں ہاں جی کہ آپ مسجد میں تشریف فرمائے اخروٹ توڑ رہے ہیں، اخروٹ توڑ رہے ہیں۔ وہ ایک نوجوان بچہ آیا، کہتا میں بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے وہ ہستی دکھائیے جس نے 1600 من وزنی گیٹ وہ خیبر کا اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھا کے تو یوں پھینک دیا جیسے پینسل پھینکتے، وہ ہستی دکھاؤ۔ وہ فرمایا وہ حضرت علی بیٹھے ہیں، تو حضرت علی سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا۔ وہ پوچھتا ہے کہ جناب علی اتنا وزنی 1600 من وزنی گیٹ آپ نے بائیں ہاتھ سے اٹھا کے پینسل کی طرح پھینکا، اب اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا۔ فرمایا یہ طاقت میری ہے، وہ جو تھی نا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، وہ زبان مصطفیٰ کی طاقت، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں میرا رب فتح عطا فرمائے۔ وہ زبان مصطفیٰ کی طاقت تھی۔ علی زبان مصطفیٰ کو ایسے مانتے ہیں، تو آپ زبان مصطفیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ نبی کی تربیت کو کیوں نہیں مانتے؟ نبی نے اپنی جس کی بیٹی لی سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، اس کی شان کو کیوں نہیں مانتے؟ جس کو 2 بیٹیاں دیں اس کی شان کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ میرے نبی کی تربیت پہ انگلی اٹھانا ہے۔ بچ جائیے کیونکہ آپ کی قبر میں میرے نبی نے آنا ہے، اور نبی کی زبان پہ اعتبار ہوگا تو وہ پوچھیں گے کہ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو کہہ دینا جو علی کہتے تھے وہی میں کہتا ہوں کہ مجھے اتنا اعتبار ہے اس زبان کے اوپر۔ حضرات گرامی، یہ عقیدہ جو ہے یہ پکڑ کے رکھیے پکا اپنے ہاتھ میں۔ بد عقیدہ سے ہر چیز چھین لی جاتی ہے۔ تسی کہہ دو اتھے بیٹھے بھی نبی آخری نہیں، ایک لفظ ہی ہے نا، کیا پلے کچھ رہ جائے گا؟ سب کچھ ایک لفظ سے چلا جائے گا، ایک لفظ سے سب کچھ جاتا ہے، تو 3 بڑے صحابہ کرام کی بیعت بھی کرنے سے کچھ رہ جائے گا؟ کچھ رہ جائے گا پلے میں؟ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے یہ مولوی منوانے، یہ دوسری تیسری چیزیں ان کے پیچھے نہیں، پکی بات میرے نبی کی ہے۔ قرآن بھی میرے نبی نے بتایا ہے کہ صحابی یہ لکھ، یہ قرآن ہے، یہ بھی زبان مصطفیٰ سے آیا ہے۔ جس کو کہتا ہے کہ نبی کو چھوڑ دے اور قرآن کو پکڑ لے، یہ قرآن بھی نبی کا بتایا ہوا ہے۔ حدیث اتنی تگڑی چیز ہوتی ہے، حدیث قرآن بن جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا۔ سید زادے آپ کو کہیں ملے ان کی عزت کیوں کرنی ہے بھلا؟ ان کے اندر میرے نبی کا خون ہے۔ اگر سید وعدہ کیتا ہے تو عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سید رہتا ہی ہے کہ میں سید ہوں اور میں امام بارے جاتا ہوں۔ ان کو بھائی تیرا تصور ختم ہو گیا، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا اس کے خون میں سے وہ ساری چیز نکال لی گئی، وہ ڈب کے مر گیا، تو اب تیرے پلے میں کچھ نہیں۔ کہتا میں سید ہوں، میں سید ہوں، میں شہید ہوں، بابی ہوں۔ کہتا نہیں تیرا بھی کچھ نہیں بابی، شان علی میں گستاخی کرتا ہے بابی، شان حسین میں۔ اور جو حسین جنت کا بادشاہ ہے اسے دنیا کی بادشاہی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ جناب بادشاہی کے لیے لڑے ہیں۔ بادشاہی کے لیے لڑنا ہوتا تو جنگ لے کے فوج لے کے جاتے نا، چھوٹے بچے 70-72 کیوں لے کے جاتے، عورتیں کیوں لے کے جاتے؟ حسین پاک وہ نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اہل تشیع کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ آئیے تو معین الدین چشتی کو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ مطلب کیا؟ شاہ بادشاہی حسین کی، بادشاہ است حسین، ہاں جی، دین است حسین۔ دین ہے کیا؟ حسین ہی تو ہے۔
دی پناہ است حسین، پناہ کا مطلب ہوتا ہے بچنا. اگر دین کو اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے تو وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ حسین کے پاس جاتا ہے. اپنے بچاؤ کے لیے میرے نبی کا دین کس کے پاس جاتا ہے؟ حسین کے پاس جاتا ہے. وہ تو دین بچنے گیا ہے، حسین کوئی بادشاہی لینے تو نہیں گیا. حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، یہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ان کو بات سمجھ میں آئی ہے. یہ جو ہاں جی، تو یہ آپ بات سمجھیے کہ حضرت امام حسین نے یہ قربانی کیوں دی. میں کہتا ہوں تو اپنے 72 خاندان کے بندے کٹوا، میں قیامت تک تیرے پیچھے یوں کروں گا. تو کٹوا لے گا؟ یہ تو کاٹے گا سودا ہے نا. کیا امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی بھی عقل نہیں؟ نعوذ باللہ نہیں. وہ عقلیں بانٹنے والی شخصیتیں ہیں. وہ جو سمجھتے ہیں کہ تو تیری ساری کائنات کی عقلیں بھی اس کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتی. ہاں جی، کس لیے گئے امام حسین؟ کہ تو سبیلے لگائے گا؟ کیا تو لنگر بانٹے گا؟ تیرے لنگر کے لیے گئے؟ نہیں گئے، نانے کے دین کو بچانے کے لیے. اور نانے کا دین کیسے بچانا تھا؟ اور گندے بندے کو ووٹ نہیں دینا. یزید تو شرابی ہے، کبابی ہے، تو برے کام کرتا ہے، میں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب ہوتا تھا ووٹ دینا. گندے بندے کو میں نے ووٹ نہیں دینا. آج آپ اور میں اگر ایک چیز غور سے سنیں اور دیکھیں، آپ اور میں کس بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں؟ یہ چودھری، میں بھی چودھری، ووٹ اس کا. یہ میرا گوانڈی ہے، ووٹ اس کا. یہ میرے کام آئے گا، ووٹ اس کا. ٹھیک ہے، یہ میری برادری ہے، ووٹ اس کا. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ تخت پہ آئے گا تو ختم نبوت کی حفاظت کرے گا؟ کبھی نبی کی بات بھی سوچی ہے؟ نہیں سوچی. یقین کریں ہم اپنے مفادات کو ووٹ دیتے ہیں. اپنی دوستی، یہ میرا دوست ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں. اپنی برادری کو ووٹ دیتے ہیں. حضرت امام حسین کی تو بات ہی اختیار نہیں. کبھی سوچا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ میرے نبی سے محبت کرتا ہے اس لیے ووٹ دینا ہے؟ یہ اینگل کبھی آیا آپ کے سامنے؟ کبھی نہیں آیا. یہ چیز لے کے آئیے اپنے سامنے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ میرے نبی کی ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. کہ یار اگر ووٹ دینا ہے تو حضرت امام حسین کو تو کسی حکومت کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کس لیے کیا؟ کہ اگر برائی ختم اور دین کو نافذ کرنا ہو تو اوپر والی سیٹوں پہ دیندار لوگ ہونے چاہیے، پھر دین نافذ ہوگا. اوپر بد دین بیٹھا ہوگا تو دین نافذ نہیں ہوگا. حضرت امام حسین نے اپنا علی اصغر 6 مہینے کا قربان کیا ہے اس لیے کہ وہ دین نافذ کرنا تجھے سکھا دے. لیکن آپ نہیں سیکھ رہے. بہت عرصہ دراز کے بعد ایک جماعت کی آواز اٹھی ہے کہ ہم جو بد عقیدہ میرے نبی کی ختم نبوت کی طرف انگلی اٹھائے گا ہم کاٹ دیں گے. تاجدار ختم نبوت. یہ بہت دیر کے بعد ایک چیز سامنے آئی ہے. ایک ہی وقت میں یک دم یہ اوپر چلی گئی، تیسری بڑی پارٹی بنی. ہمارے مجھے ووٹ نہیں، مجھے ٹکٹ نہیں ملنے والا، لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں. میرے نبی کی حدیث ہے کہ دنیا میں فیصلہ، کائنات میں فیصلہ میری ذات پہ ہوتا ہے. رب نے فیصلہ کیا کائنات بنانے کا تو کیوں کیا؟ میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو کائنات حسین ہوتا، میرا نبی نہ ہوتا تو حسین ہوتا، علی ہوتا، عمر ہوتا، صدیق ہوتا، عثمان ہوتا، آدم ہوتے، کچھ نہیں ہوتا. گل ساری وہ نہ تھے کچھ نہ، وہ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو نبی کے لیے کرو کچھ. یہ جو ہم محفل کرتے ہیں میرے نبی کی مسکراہٹ کے لیے کرتے ہیں. یہ کوئی 10 بندے بیٹھے تھے جمعے کے دن، مولا صلی وسلم دائماً ابدا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بہت درود پڑھو، ہم اس طرح بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کھانا کھلانا بڑی اچھی بات ہے، ہم کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ لنگر آپ عطا کرتے ہیں، ہم لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں. آپ
کی باتیں کرتے ہیں، اس سے اچھی کائنات میں بات کوئی نہیں ہے۔ نبی اس کے صحابہ اہل بیت کے علاوہ کائنات میں کوئی سونی بات نہیں ہے۔ وہ باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور اس سے جو نور نکلتا ہے وہ ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ یقین کریں جب یہ محفل سے ہم اٹھ کے جاتے ہیں نا تو یوں لگتا ہے کہ پورے ہفتے کی مٹی چڑھ گئی ہے، ہلکے ہو گئے، ہمارے گناہ ختم ہو گئے۔ ہاں جی، تو یہ بد عقیدہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ہندو کی نماز قبول ہے پڑھے تو ہندو نماز پڑھے ساڑی قبول ہو جاتی، عیسائی ساڑی نماز پڑھے قبول ہو جاتی، کیوں؟ بد عقیدہ۔ ہاں جی، میرے نبی نے فرمایا ایک ہی جنت میں جانے والا ہے، وہ اہل سنت والجماعت۔ ہاں جی، میرے مایا کون؟ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، ان سے یہ حدیث پوچھی گئی، فرمایا بالکل صحیح حدیث ہے۔ پوچھا حدیث پوچھنے والے نے کہ اگر 4-5 لوگ کہیں کہ میں بھی اہل سنت ہوں، میں بھی اہل سنت ہوں، پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں اصلی اہل سنت کون ہے؟ فرمایا پتہ یوں چلاؤ گے ان میں کثرت درود اور کثرت نعت ہوگی، کثرت درود اور کثرت نعت ہوگی۔ اور آج دیکھ لیں کہ کثرت نعت اور کثرت درود کس کے پاس ہے؟ یہ علی کے نواسے کے منہ کے الفاظ ہیں۔ علی کو مانتا ہے، اس کی آل کو مان، زین العابدین کو مان، اور پھر وہ تلاش کر وہ ایک کہاں ہے، وہ ایک یہاں پہ ہے۔ یہاں مجھے ایک بندہ ملا 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، کہنے لگا کہ یار اس محفل کے اندر میرے پہ بڑا کرم ہوا ہے۔ میں کہا سانو نہیں لا سکتا، کہنا میں بیٹھا ہوا تھا تو نعت خوانی ہو رہی تھی، میرے نبی نے مجھے اپنی زیارت سے نوازا۔ ہاں جی، اس میں تیرا میرا کمال۔ اگر ہم کہیں کہ سیوطی والا عشق لے کے آؤ تو 72 دفعہ زیارت ہوگی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ عشق بھی میرا نبی دیتا ہے، تو عشق نہیں لا سکتا کہیں سے۔ اگر سیوطی کو عشق ملا تو سیوطی کا کمال کوئی نہیں ہے، کمال سارا میرے مصطفیٰ کریم کا ہے، محبت میرے نبی سے آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، بات یہاں ختم کریں کہ بھائی نماز پڑھو یا درود شریف کی کثرت کرو تو نبی کی محبت یہ ایک وسیلہ ضرور ہے، لیکن محبت میرے نبی خود عطا کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ہاں جی، مندیاں نوی تے گل لانے نہیں۔ اطوال علی میرے نبی کے لفظ ہیں، اطوال علی گناہگار میرے لیے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے وہ میرے لیے، میں سینے سے لگاؤں گا ان کو۔ شرط کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہے۔ شرط کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہو۔ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، ہاں جی، گرا گنڈ نکاح، کس سے نکاح؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں منیا جی میں رب نو منیا۔ رب الہ ہونے میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، میرے نبی مخلوق ہونے میں میرے نبی کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم مانتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا دوسرا، رب کے جیسا خدا دوسرا نہیں، مصطفیٰ کے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، ہستی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ علی چلے گئے تو آپ دیکھیں کہ علی بڑے ہو گئے، یہ غلط بات ہے، یہ عقیدہ، یہ بد عقیدہ ہے، اس سے بچیں۔ حضرت علی کی شان جتنی بھی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ کعبے میں پیدا ہوئے تو بڑی عظمت والے ہیں، ہم کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہو کے کعبے کو عظمت دے گئے، کعبے کو عظمت دے گئے ہیں۔ علی اتنی عظمت والا ہے، اور 3 دن آنکھیں نہیں کھولی۔ بڑے ہوئے تو پوچھا یا رسول اللہ، ربی بار نے پوچھا علی 3 دن آنکھیں نہیں کھولی؟ فرمایا حضور آپ کا چہرہ انور سامنے ہوتا تو آنکھیں کھولتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ اور جو گھٹی ان کو ملتی ہے وہ زبان مصطفیٰ کی ملتی ہے، میرے نبی کا لعاب دہن جب جاتا ہے۔ اور پھر علی خود فرماتے ہیں کہ میرے نبی جب میں نے ان کو لٹایا آخری سفر میں قبر مبارک کے اندر، تو میں نے دیکھا سرکار کی آنکھوں پہ پانی کے 2-3 اوپر کی جگہ پہ قطرے تھے، میں نے وہ چوس لیے قطرے۔ علی سے کیا ہوا؟ فرمایا پوری کائنات کا علم مجھے۔ یہ جو بنتا ہے
کرم کی بھیک ملے تو حیات میں، کرم کی بھیک ملتی ہے میرے نبی کے در سے تو سب کچھ ملتا ہے۔ حضرات گرامی، کوئی مت کہے کہ یہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، سجدے کرو تو بنے گا، نہیں، نگاہ مصطفیٰ ہوگی تو یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا اور وہاں سے عطا بھی ہو جائے گی۔ نبی سے ملتا ہے سب کچھ، نبی کی دید سے بنتے ہیں اولیاء بھی، اصفیاء بھی، اسی صورت سے صورتیں نجات بنتی ہے۔ سلام پڑھتے ہیں وما علیہ مصطفیٰ جان رحمت پیدا